میرے بھائیوں، پرسنلی میری یہ رائے ہے کہ یزید ابن معاویہ کا جو ایشو اٹھایا جا رہا ہے یہ بنو امیہ کی کارستانیوں پر پردہ ڈالنے کی ایک سازش ہے۔ اگرچہ اہل حدیث کی جانب سے ان کے ممبر سے جو یہ آواز بلند ہوئی امیر یزید اور پھر زندہ باد اور فلاں، تو اس کو کنڈیم خود کیا ہے اہل حدیث علماء نے، اگرچہ وہ کنڈیم اس لیول کا نہیں ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ کنڈیم تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یزید ابن معاویہ اہل سنت کے ہاں اتفاقی طور پر ایک مردود پرسنالٹی ہے۔ اس کی بجائے انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کون ہمارے سٹیج پہ چڑھ گیا، یعنی سٹیج پہ کوئی چڑھ سکتا ہے؟ وہ آپ تو اپنے فرقے کی دوسری پارٹی کو سٹیج پہ نہیں چڑھنے دیتے ہو، ہم سے زیادہ کون مولویوں کو جانتا ہے؟ تو یہ بہانہ کرنا کہ جی سٹیج پہ کوئی چڑھ گیا تو ناسمجھی میں یہ ہوا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صرف اس چیز کو نہ لے کر چلیں، بلکہ یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ تو غلط ہوا، ہم یزید ابن معاویہ کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس کے کالے کرتوتوں کو کالا کہتے ہیں۔ یہ نہیں انہوں نے کہا، انہوں نے اپنی پبلک کو بھی خوش کر لیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ پریکٹیکلی تو اس وقت ناسبیت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے بعض اہل حدیث اور دیوبند نے، اور اب بریلویوں میں بھی کچھ پیدا ہو گئے، تو وہ دونوں ایک ٹکٹ میں دونوں مزے کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو کنڈیم بھی اہل حدیث نے کیا، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ چلے اہل حدیث نے ایک سٹیپ تو طے کیا ہے، دوسری طرف جو لال مسجد میں جو کچھ ہوا، اور وہ ایک مخبوط الحواس قسم کا ایک مولوی، اس نے جس قسم کی باتیں کی، میرا تو خیال ہے اسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اور انہوں نے تو بلکہ بتا دیا کہ ہمارے ہاں کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ استخاروں پر اور خوابوں پہ، یعنی جس چیز کا وہ تانا کبھی بریلویوں کو دیا کرتے تھے اب وہ خود اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ وہ بھی مکمل طور پر دیوبندی مکتب فکر کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے۔ اوورال جو دیوبندی مکتب فکر ہے، خصوصاً اس میں جو حیاتی گروپ ہے ان کا، وہ یزید کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ان کے سرخیل مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرنٹ سے لیڈ کیا ہے اور اہل بیت کی محبت لوگوں میں عام کی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ پوری دیوبندیت کی ریپریزنٹیشن آپ اس کو نہ سمجھیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دیوبند کے ایک مولوی کی کارستانی ہے۔ اسی طریقے سے اہل حدیث میں اگرچہ ڈومیننٹ اکثریت جو ہے وہ یزیدی پارٹی کی ہے، لیکن پھر بھی یہ کم از کم ان کی کتابیں، ان کے بزرگوں کی کتابیں وہ یزیدیت کے خلاف ہیں، اور ناسبیت کے خلاف سب سے زیادہ کام ان لوگوں نے کیا ہے۔ تو ہم کسی ایک بندے کی غلطی کو یا ایک گروپ کی غلطی کو پورے کے پورے مکتب فکر کے اوپر نہیں تھوپتے، یہ ناانصافی ہے۔ بہرحال یہ جو کچھ ہوا ہے ہم اسے اعلانیہ طور پر کنڈیم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی سازش ہو کہ یزید ابن معاویہ کے پیچھے اصل جو مجرمین ہیں ان کو چھپا دیا جائے تاکہ لوگ یزید کو ہی برا کہیں۔ اور معذرت کے ساتھ اہل تشیع جو اپنے آپ کو شیعان علی کہنے کا دم بھرتے ہیں، ان کے اندر بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ میڈیا میں آ کر کم از کم ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی اصل بات امت کو بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں، یہ ان کی بھی جرت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ جو 2-3 ہفتے کا توقف کیا ہے لال مسجد والے ایشو کے اوپر، جو وہاں سے یزید کے حق میں نعرہ بازی ہوئی، یا یہ اہل حدیث کی تو ریسنٹلی ہوئی ہے، میں اپنے وقت کا ضیاع سمجھتا تھا یزید ابن معاویہ کے خلاف بولنے کو۔ اس کی وجہ ہے کہ یزید کو آسمان سے نازل ہو گئے تو کسی سٹیج پہ آ کے بیٹھ نہیں گیا۔ یہ اسلامی گراوٹ مسلسل 20 سے 25 سال تھی جس کا نمائندہ بن کے یزید سامنے آیا ہے، لہٰذا اس کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ خرابی پیچھے سے شروع ہوئی ہے، اور جہاں سے خرابی شروع ہوئی ہے جب تک اسے آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کو بہانہ مل جائے گا کہ یزید کو لوگ گالیاں نکالتے رہیں اور اصل جو لوگ ہیں بیچ میں ان کو چھپا لیا جائے۔ کبھی عبداللہ ابن سبا کا نام لے کے ان کو چھپا لیا جائے، جو کہ کریکٹر ہی مولا علی کے دور میں آیا، اس کا شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور کبھی یزید کے پیچھے ایشو کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے۔ تو یہ ایک سازش ہے، انشاءاللہ ہم تو اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم تو حق 4 یار والے ہیں اور 5 دن پاک والے ہیں الحمدللہ، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی اس سازش کا کبھی بھی شکار نہیں ہوں گے۔ میں اس پورے ایشو کو سمجھتا ہوں کہ اسلامک ہسٹری کا یہ جو سب سے ایک بھیانک جو حادثہ ہوا، واقعہ کربلا، اس کی جو ابتدا ہے وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت ہے۔
وہاں سے فتنوں کا آغاز ہوا اور اس کا اینڈ کربلا ہے، جس کے بعد امت کے دو ٹکڑے ہو گئے، سنی اسکول آف تھاٹ اور شیعہ اسکول آف تھاٹ، جو ہم آج تک بھوگت رہے ہیں۔ سٹارٹ اس کا جو ہے نا وہ سیدنا عمر کی شہادت سے ہوا، اور سیدنا عمر کو کن لوگوں نے شہید کروایا، یہ بھی اگر ہم کھولیں گے تو پھر اس کو ڈیپ ڈگ کرنے سے بھی آل امیہ ہی آتی ہے۔ سیدنا عمر کا قاتل کون تھا؟ نام لیتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں ایرانی تھا جی، ابو لولو فیروز تھا۔ سر ایرانی تو تھا، وہ غلام کس کا تھا؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور بخاری میں یہ موجود ہے الفاظ۔ اور پھر اس سے اگلا تلخ پہلو یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے راس رہے ہیں۔ اب اگر میں فلنگ دی بلینکس کرنا شروع کروں تو میں عبداللہ ابن سبا والا جو ڈھونگ انہوں نے رچایا ناسبیوں نے، اس سے بہتر سٹوری احادیث کی بنیاد پہ بلڈ کر سکتا ہوں کہ حضرت عمر کے قاتلین کون ہیں، کہ جنہوں نے پورے اسلامک سسٹم کو نقصان پہنچا کے بعد میں اس کے اوپر قبضہ کیا ہے۔ اور اس کی سپورٹ میں بخاری کی وہ حضرت عمر کا آخری خطبہ بھی لا سکتا ہوں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6830 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عمر جس سال شہید ہوئے ہیں، بس اسی مہینے میں وہ شہید ہو گئے، 26 ذوالحجہ کو۔ انہوں نے جو آخری حج کیا ہے 23 ہجری میں، تو وہ منا میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اور عبد الرحمن بن عوف کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے آ کے کہا کہ امیر المومنین آپ نے لوگوں کی گفتگو نہیں سنی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمر جب مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے۔ تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر بیعت کریں گے یہ؟ اور انہوں نے کہا میں ابھی منا میں خطبہ دیتا ہوں اور میں اس ایشو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ چند لوگوں نے بات کیا، پبلکلی اس کو ہائی لائٹ نہ کریں، کون سی یوٹیوب پہ ویڈیو آ گئی ہے؟ اگر یوٹیوب پہ ویڈیو آئی ہوتی نا تو حضرت عمر کا بھی پھر خطاب یوٹیوب پہ ہی آنا تھا۔ جب فتنہ عالمی ہوتا ہے نا پھر اس کے لیے عالمی بیانیہ آتا ہے۔ خیر مدینہ شریف واپس آئے، وہاں کے انہوں نے ایک ڈیٹیل خطبہ دیا، 6830 نمبر حدیث بخاری کی، ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بڑی لمبی حدیث ہے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ کوئی شخص سیدنا ابوبکر کی خلافت کو پلی نہ لے کہ آمدہ بھی کبھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اس طریقے سے خلیفہ چن لیا جائے۔ یعنی حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر کو بھی کیٹاسٹروفیکلی چنا گیا، جس طریقے سے مشورہ ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہو سکا، لیکن وہ ایک ایکسیپشن ہے کیونکہ امت اس کے اوپر راضی ہوگی۔ اور پھر دوسری بات، حضرت ابوبکر کے پائے کی کوئی اور پرسنالٹی نہیں تھی کہ امت کوئی کلیم کرتا کہ ہاں جی میں بھی اس لیول پہ آ کے تو میں دعوے دار ہوں۔ ایون مولا علی علیہ السلام نے بھی ان کو 6 مہینے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ہے، سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، تو آپ دیکھ لیں، میں نے سارے ٹروتھ اس کے اندر ریویل کیے ہیں، ایک ایک حدیث کے نمبر ڈسپلے کر کے۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ چیما گوئیاں جو میں سن رہا ہوں نا کہ عمر مر جائے گا تو فلاں کے، تو ان کا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر تم خلیفہ چنو گے؟ اللہ کی قسم اگر اس طرح ہوا تو پھر اس کا انجام قتل و غارت ہوگا۔ جس کی بیعت کی گئی اور جو بیعت لینے والے ہیں، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ خون ریزی کا شکار ہوں گے۔ اور حضرت عمر نے اس بیعت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانا کہ جو تلوار کی دھونس پر لی جائے۔ تو یزید ابن معاویہ کی بیعت جو ہے تلوار کی دھونس پہ ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جی وہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی، کس طریقے سے بیعت کی تھی تاریخ نہیں، بخاری مسلم بتاتی ہے۔ انشاءاللہ میں آج سب کچھ کور کروں گا، ریسرچ پیپر میں تو میں نے کور کیا ہے، اس کے علاوہ کئی ایک ویڈیوز کے اندر کور کیا ہوا ہے۔ تو جو دھونس اور بدماشی کے ساتھ بیعت لی جائے تو بیعت سیدنا عمر کے فتوے کے تحت اسٹیبلش ہی نہیں ہوتی۔ جب بیعت اسٹیبلش نہیں ہوگی تو لہٰذا اس بیعت کے خلاف کھڑے ہونے والے کو خروج پر مبنی نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ قیام حسینی ہے۔ خروج وہ ہے جو مولا علی کے خلاف ہوا ہے جنگ جمل صفین و نہروان کے اندر، کیونکہ ان کی بیعت اسٹیبلش تھی، وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ اس کو بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ تو یہ میں نے تمہیداً گفتگو کی ہے تاکہ ایک اوورال ڈاکٹرن کلیئر ہو کہ اصل ایشو سیدنا عمر کی شہادت سے شروع ہے، اور اس کی پریڈکشن پہلے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی الاسلام کی احادیث موجود ہیں، اور بلکہ یہ تو ایک پورا ایک ٹاپک ہے دلائل النبوہ کا۔ امام بیہقی نے آلموسٹ 3500 احادیث پر مشتمل کتاب دلائل النبوہ لکھی ہے۔ اس میں ساری نبی علیہ السلام کی پروفیسیز ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ہم اللہ کا نبی اسی لیے مانتے ہیں کہ آپ نے اپنی وفات کے بعد 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد
500 साल के बाद इवन क़यामत तक आने वाले वाक़यात बताए हैं और वो उसी तरीके से हुए हैं। इमाम बैहक़ी ने अपने ज़माने तक तो वो चीज़ों को जमा किया। इनकी वफ़ात हुई है 458 हिजरी में। तातारियों का फितना भी इनके बाद आया है, हालांकि तातारियों के फितने की हदीसें बुखारी मुस्लिम में मौजूद थी। इमाम बैहक़ी ने वो देखा नहीं है, लेकिन हम तो आज कह सकते हैं वो भी पूरा हो गया। अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, ये उसके अंदर है। मेरी बीवी पर हौब के कुत्ते भौंकेंगे, सैयदा आयशा पे भौंके जब जमल के लिए निकली। इसी तरीके से जितनी भी प्रोफेसीज हैं ये सब के सब दलाइल नबुव्वा के अंदर मौजूद है। ये एक पूरी किताब है जिसकी बुनियाद पे हम नबी इस्लाम को एक जंगजू बादशाह नहीं मानते बल्कि अल्लाह का पैगंबर मानते हैं। दलाइल नबुव्वा को अगर अहदीस के खजाने से निकाल दें तो कोई शख्स भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों को जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सिर्फ जंगों के जरिए फतुहात करने का नाम अल्लाह की गैबी ताईद है तो सिकंदर आजम ने भी की है। चंगेज खान ने तो इस इंसानी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फतुहात की हैं, और ब्रिटिश एम्पायर की एम्पायर तो दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर थी। ना रोमन एम्पायर उसका मुकाबला करती थी, ना मुस्लिम की एम्पायर, इवन तातारियों से भी बड़ी एम्पायर थी उनकी। तो हम क्या कहेंगे जी ये सबके साथ गैबी ताईद थी। उधर इधर फर्क यह है कि उन लोगों ने यह नहीं बताया था कि हमारे बाद क्या होगा, लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, वो जंगजू नहीं है। उन्होंने बताया कि मेरे बाद इस तरह बिगाड़ होगा। एक एक बंदे को उन्होंने पॉइंट आउट किया और मिन्नोअन पूरा हुआ है। ये इस चीज का सबूत है कि नबी अलैहिस्सलाम एक जंगजू नहीं थे बल्कि अल्लाह के पैगंबर थे, इमामुल मुजाहिदीन हैं। वो जिहाद और क़िताल का दुनियावी बादशाहों की जंगों के साथ कोई लेना देना नहीं, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस है, ये हदीस भी आपको दलाइल नबुव्वा के अंदर मिल जाएगी, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान एक दरवाजा है, जब वो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा तो मेरी उम्मत पे फितने टूट पड़ेंगे। और वो दरवाजा तोड़ा जाएगा, खोला नहीं जाएगा। फिर आपने फरमाया वो दरवाजा उमर है। सैयदना उमर को कत्ल किया गया तो मैनेजमेंट कमजोर होना शुरू होगी। सैयदना उस्मान बेशक खलीफा राशिद थे, लेकिन उनकी मैनेजरियल स्किल्स सैयदना उमर वाली नहीं थी।